أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ محترم سامعین حضرات، الحمدللہ اس سے پہلے آپ کی خدمت میں رجب المرجب باحرمت مہینے کے تعلق سے 3 نشست میں بہت ہی اہم باتیں بیان کی جا چکی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج پھر سے آپ کی خدمت میں اسی تعلق سے کچھ معلومات پیش کی جائے گی۔ پچھلے درس میں ہم نے قسط نمبر 1 سے آپ کی خدمت میں ان عقائد کو بیان کیا تھا جن کو لوگ دین کا نام دیتے ہیں، ان اعمال کو پیش کیا تھا جن کو لوگ رجب المرجب کے مہینے میں بڑی پابندی کے ساتھ، بڑی اہمیت کے ساتھ کیا کرتے ہیں، جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہیں کیا، جو عمل ہمارے پیارے صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار کرنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے والے ان صحابہ نے بھی عمل نہیں کیا۔ اسی تعلق سے آپ کی خدمت میں قسط نمبر 2 کی شکل میں بہت ہی اہم باتیں پیش کی جائیں گی۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ میں سے یا آپ کے کسی رشتہ دار میں کوئی یہ عمل کرتا ہے جس کا شریعت میں کوئی ذکر نہیں، اللہ کے نبی نے بھی اس کی دعوت نہیں دی، نہ صحابہ کی زندگی میں یہ کام دیکھا گیا ہے، تو اگر یہ چیز ہم میں پائی جاتی ہے، ہمارے کسی رشتہ دار میں پائی جاتی ہے، وہ اس کو دین کا نام دے کر رہے ہوں، یا ہم اس کو دین کا نام دے کر رہے ہوں اور سمجھ رہے ہوں کہ اس میں بڑا ثواب ملے گا، تو ابھی وقت ہے کہ ہم ان چیزوں سے رک جائیں اور سمجھ جائیں کہ اس میں کوئی ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین حضرات، ایک عمل کیا لوگ کرتے ہیں جس کی پابندی کی جاتی ہے، وہ ہے تبارک کی روٹی۔ رجب المرجب کا مہینہ جب آتا ہے تو کچھ لوگ جمعہ کے دن میٹھی روٹی پکاتے ہیں اور 41 مرتبہ سورہ ملک پڑھتے ہیں اور اس کو تبارک کہتے ہیں، اور روٹی کو میت کی طرف سے فدیہ، صدقہ، خیرات سمجھ کر تقسیم کرتے ہیں۔ جان لیجئے کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث شریف سے، نہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے، نہ فقہاء و محدثین کی کسی کتاب میں اس کا کوئی ذکر ملتا ہو، بلکہ یہ من گھڑت ہے۔ ایسی چیز کو شریعت میں بدعت کہتے ہیں۔ اس کو چھوڑنا ہر مسلمان جو اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے، جو سچے معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، جو سچے معنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہے، اس کے لیے ان کاموں کو چھوڑنا واجب اور ضروری ہے۔ ایک اور رسم جس کو لوگوں نے رجب کے مہینے میں خاص کر لیا ہے، وہ ہے کونڈے کی رسم۔ کونڈوں کی شرعی و تاریخی حیثیت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ابدی کامیابی کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری میں رکھا ہے۔ انسان اس کامیابی کو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت اور اس کی رضا سے حاصل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے، مگر چونکہ انسان کی کامیابی شیطان کو اچھی نہیں لگتی، تو جب انسان کسی گناہ کو کر لیتا ہے، شیطان اگرچہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بات یہ ہوتی ہے کہ گنہگار انسان جب شرمندہ ہوتا ہے اور شرمندگی سے اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے تو اپنے گناہ سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے، اور شیطان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس طرح سے ہوگا تو میری ساری محنت بیکار جائے گی، تو پھر انسان کو ایک ایسے گناہ میں مبتلا کر کے
مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس کے کرنے کی وجہ سے انسان کو پھر توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اور وہ گناہ ہے بدعت۔ جی ہاں میرے محترم سامعین حضرات، وہ بدعت ہے۔ بدعت بہت ہی سنگین گناہ ہے، کیونکہ بدعتی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہ بہت بڑی نیکی کر رہا ہے، جبکہ وہ اپنے عمل کو گناہ تصور ہی نہیں کرتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہی نہیں ہے، اور اس کا اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، لہذا گناہ کے کام کو وہ نیکی کا کام سمجھتا ہے، تو وہ توبہ کیسے کرے گا؟ تو بدعتی ہمیشہ توبہ سے محروم رہ جاتا ہے، بدعتی ہمیشہ توبے سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے شیطان اس میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو لہذا یہ کونڈے کی رسم جو ہے بہت ہی بری رسم ہے، اس کا شریعت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہی بدعات میں سے ایک بہت ہی بری بدعت 22 رجب کے کونڈوں کی رسم ہے۔ یہ صحابہ کے ساتھ بغض کرنا اور صحابہ کی توہین پر مبنی ایک بہت ہی بڑی گندی بری رسم ہے، اور یہ کس نے ایجاد کی؟ یہ صحابہ کے دشمنوں نے ایجاد کی ہے۔ یہ رسم صحابہ کے دوستوں نے نہیں، بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے دشمنوں نے یہ رسم ایجاد کی ہے۔ اب ذرا سوچئے کہ جو اللہ کے پیارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کے دشمنوں کی رسم کو اپنائے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوست اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو صرف صحابہ کے ساتھ نہیں، بلکہ اس کے ذریعے سے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بغض رکھ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی وہ دشمنی کر رہا ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے نبی کے صحابہ سے دوستی کرتا ہے، ان سے محبت رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ تو لہذا اس رسم کا پس منظر ہم آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کونڈے کی رسم کس طرح سے شروع ہوئی۔ تو اس کا پس منظر کچھ اس طرح سے ہے کہ 22 رجب کی رات کو عورتیں نہا دھو کر باوضو ہو کر ایک خاص طریقے کے مطابق پوریاں بنا کر مٹی کے کونڈوں میں بھر کے تخت یا صاف چادر پر رکھ کر ایک منظوم کتاب پڑھواتی ہیں۔ کونڈوں کی منظوم مانے ایک ترانہ سمجھیے، ایک نظم سمجھیے، جس میں کچھ اشعار لکھے گئے ہوں، وہ اشعار والی نظم وہ پڑھ لیتی ہیں، اس کا پڑھنے کا اہتمام کرتی ہیں۔ کونڈوں کی من گھڑت کہانی، ان کی جو من گھڑت کہانیاں ہیں کونڈوں کے تعلق سے، جس کو سچ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ایک جھوٹی رسم بھی ہے اور ایک جھوٹی کہانی بھی ہے، کہ رجب کے کونڈوں کو ثابت کرنے کے لیے ایک جھوٹی کہانی کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینے میں ایک غریب لکڑہارے کی بیوی نے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ جو 22 رجب کو میرے نام کے کونڈے بھرے گا، پھر اللہ سے جو بھی دعا کرے گا وہ قبول ہوگی، ورنہ قیامت کے دن وہ میرا گریبان پکڑ لے۔ چنانچہ اس لکڑہارے کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ اس کا شوہر بہت سا مال لے کر واپس لوٹا اور ایک شاندار محل تعمیر کر کے رہنے لگا، اور وزیر کی بیوی نے کونڈوں کو نہ مانا تو اس کے شوہر کی وزارت ختم ہو گئی۔ پھر اس نے توبہ کیا اور کونڈے بھرے تو دوبارہ وزیر بن گیا۔ اس کے بعد بادشاہ اور قوم ہر سال دھوم دھام سے رسم منانے لگے۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ تو ثابت نہیں، البتہ یہ ثابت ہے کہ 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ بزرگ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کاتب وحی ہیں اور مسلمانوں کے خلیفہ بھی، ان کی وفات ہوئی تھی 22 رجب کو۔ غور کیجیے آپ، ایک تو یہ ایک جھوٹی بات پیش کر رہے ہیں حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، لیکن ایک سچی بات یہ ثابت ہوتی ہے
کہ جس 22 رجب کو یہ کونڈے کی رسم مناتے ہیں، اسی 22 رجب کو حضرت امیر معاویہ ایک بہت بڑے بزرگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی آیتوں کو لکھنے والے، جن کو کاتب وحی کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے خلیفہ، ان کا انتقال ہوا تھا، اور شیعہ حضرات کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض تھا، دشمنی تھی، وہ سب پر یہ چیز جو ہے سب پر آیا ہے، اس لیے کہ وہ ان کی وفات کے روز بطور جشن میٹھی چیزوں کو تقسیم کرتے، لیکن جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ رسم سنیوں میں بھی عام ہونی چاہیے تو حضرت جعفر صادق کا یہ من گھڑت قصہ چھپوا کر ان میں تقسیم کرا دیا، ان میں چھپوا کر، یعنی یہ چیز کو انہوں نے بیان کیا۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں یہ جھوٹا قصہ انہوں نے سنیوں کو سنا دیا، اور سنی کے معنی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ صرف سننے والے، حقیقت کو جاننے والے نہیں، لہٰذا یہ وہ سنی نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، اور یہ تو وہ سنی ہے جو کہیں سنی من گھڑت باتوں پر بھی یقین کر کے اس پر ایمان لانے والے، اور آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھتے، نہ ان کے سامنے کوئی دلیل بیان کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وہ سنانے والے کو ہی دلیل مان لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک نہ حدیث کی کوئی اہمیت ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کی زندگی کی کچھ اہمیت ہے، بلکہ وہ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین کرنے والی قوم ہے۔ لہذا سنی سے مراد وہی سنی ہے جن کو شیعہ لوگوں نے غلط بات بتائی، جھوٹا قصہ ان کو سنایا، اور یہ سنی سننے والے سن کر جو ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دیے۔ یاد رکھیے، ایک قبیح بہت ہی بری بدعت اور رسم ہے جو دشمنان صحابہ رضی اللہ عنہم کی ایجاد کرتا ہے، اس کا دین اسلام اور شریعت محمدیہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اب سمجھے میرے سنی بھائیوں، میری سنی بہنوں، آپ جو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم جو ہیں عاشق نبی ہیں اور عاشق صحابہ ہیں، عاشقان صحابہ میں ہمارا شمار ہوتا ہے، یہ کیوں آپ دعویٰ کر رہے ہو جبکہ آپ حقیقت جانتے ہی نہیں ہو کہ کونڈوں کی اصل کہانی کیا ہے؟ یاد رکھیے، جو کونڈوں کو مناتا ہے، کونڈے کی رسم مناتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیارے صحابہ سے محبت کی دلیل نہیں پیش کر رہا ہے، بلکہ وہ ایسا کر کے شیعہ حضرات کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ وہ شیعہ حضرات جو اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے پیارے صحابہ پر جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہی نہیں ہیں، اور ان کا ساتھ دینے والے یہ سنی بھائی اپنے آپ کو عاشقان رسول کہتے ہیں۔ ذرا اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھ لیں اور تاریخ کو پڑھ لیں، ایسے ہی کہیں سنی باتوں پر عمل نہ کریں، ورنہ اللہ کے یہاں پر بہت سخت عذاب آپ کو ملے گا۔ آپ کے پاس ابھی بھی وقت ہے کہ آپ اپنی اصلاح کر لیں اور سچے معنی میں عاشقان رسول بن جائیں، عاشقان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بن جائیں، پھر جا کر آپ اصل میں سنی مانے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اور ہمارے سنی بھائیوں بہنوں کو بھی راہ ہدایت پر، راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ مزید کچھ اور باتیں بھی آپ کی خدمت میں قسط نمبر 3 جو انشاءاللہ تعالی بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔